ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قمر اعظم صدیقی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایس آر میڈیا۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی، نائب ناظم امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کے بارے میں مزید بتانا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، آپ کئی اخباروں میں کالم نویس ہیں، روزانہ درجنوں اخبار میں آپ کے آرٹیکلز آتے رہتے ہیں۔ اس وقت میں ان سے یونیفارم سول کوڈ کے تعلق سے جاننا چاہوں گا کہ حضرت عوام بالکل اس سے نابلد ہے، یونیفارم سول کوڈ کیا ہے اور اس سے مسلمانوں کے کیا نقصانات ہیں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے مفتی ثناء الہدیٰ قاسمی، نائب ناظم امارت شریعہ۔ یونیفارم سول کوڈ کو اردو میں یکساں شہری قانون کہتے ہیں۔ یکساں شہری قانون کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں جتنی قومیں، جتنے مذاہب، جتنے کسٹم، جتنے رواج اور جتنے طریقے ہیں، ان تمام کو بدل کر کے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا جائے جو تمام شہریوں پر نافذ ہوتا ہو۔ یہ سرکار کی سوچ رہی ہے اور دفعہ 44 کے حوالے سے جو رہنما اصول ہیں ان کی روشنی میں سرکار چاہتی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مختلف موقعوں سے رائے طلب کی جاتی رہی ہے اور 2016 میں رائے طلب کی گئی، بلکہ آپ کہیے کہ 1972 میں جب مسلم پرسنل لا بورڈ کی تشکیل ہوئی تھی تو اس کا موضوع یہی تھا کہ وہ متبنہ بل لے کر کے آئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یونیفارم سول کوڈ کی طرف بڑھتا قدم ہے۔ تو یونیفارم سول کوڈ دستور کے ان دفعات سے متصادم ہوگا جن کو ہم مولک ادھیکار، بنیادی حقوق اور فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو دستور ہے اس کی حفاظت ایک اچھے شہری کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس سلسلے میں چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں اور لاء کمیشن تک یہ بات پہنچائیں کہ یونیفارم سول کوڈ یہاں کی تہذیب، یہاں کے دستور، یہاں کے مختلف مذاہب کے لوگوں کے جو معتقدات ہیں، جو اخلاقی اقدار ہیں، یہ ان کے خلاف ہے اور اس کے نافذ ہونے سے ملک کی جو رنگا رنگ تہذیب ہے اور مختلف مذاہب کا جو کلچر ہے، ثقافت ہے، کسٹم ہے، وہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس طرح دستور کے خلاف یہ بات ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دستور کا تحفظ کیا جائے اور جب یکساں شہری قانون آئے گا تو مختلف قبائل کے جو الگ الگ کسٹم اور رواج ہیں ان پر جب آنچ آئے گی تو وہ قبائل بھی شور ہنگامے کریں گے اپنی تہذیب اور ثقافت اور کلچر اور کسٹم کو بچانے کے لیے۔ تو ایسے میں جو ہنگامہ ہوگا یہ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچائے گا اور ملک کی سالمیت ہم سب کو وطن عزیز کی حیثیت سے عزیز ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یکساں سول کوڈ نہ لایا جائے تاکہ یہ ملک کی جو سالمیت ہے وہ انتشار کا شکار نہ ہو۔ یکساں شہری قانون لانے کے لیے ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے جھگڑے کم ہوں گے، مقدمات کم ہوں گے، لڑائیاں کم ہوں گی۔ یہ تاریخ کا ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو تاریخ پہلے ہی جھٹلا چکی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں کورو پانڈو کی جو لڑائی ہے وہ ایک ہی مذہب کے لوگ تھے۔ یہاں پوری مہابھارت جو بھری ہوئی ہے اس کی لڑائی کسی مسلمان سے نہیں ہوئی تھی۔ مغلیہ سلطنت میں جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں بادشاہوں کے درمیان، یہ لڑائی مذہب کی لڑائی نہیں تھی، قانون کے الگ ہونے کی وجہ سے نہیں تھی، سب ایک قانون کو ماننے والے تھے۔ ہمارے دستور نے ہر مذہب کے مفادات کے تحفظ کا نظم کیا ہے۔ جس دن یہ تحفظ کا نظم ختم ہو جائے گا تو ٹکراؤ زیادہ ہوں گے اور پریشانیاں زیادہ بڑھیں گی۔ یکساں شہری قانون جب آئے گا تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں جو عبادت کے طریقے ہیں،
غیر مسلموں کے یہاں جو عبادت کے طریقے ہیں، ہمارے یہاں جو نکاح کا طریقہ ہے، دوسروں کے یہاں جو شادی بیاہ کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں جو دفن ہونے کا طریقہ ہے، دوسروں کے یہاں جو انتم سنسکار کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں جو ترکہ کی تقسیم کا طریقہ ہے، دوسروں کے یہاں جو ترکہ کی تقسیم کا طریقہ ہے، ہمارے یہاں جس طرح بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، دوسروں کے یہاں بچوں کی پرورش کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات یکساں شہری قانون کے تحت متاثر ہوں گے، اور جب متاثر ہوں گے تو عوام اس کو برداشت نہیں کر پائے گی، اور نہیں کر پائے گی تو بہت زیادہ انتشار پیدا ہوگا۔ تو یکساں سول کوڈ نافذ ہو یا نہیں، اس کے لیے لاء کمیشن نے، جو 22واں لاء کمیشن ہے، اس نے رائے مانگی ہے کہ آپ اپنی رائے بھیجیے، مذہبی تنظیمیں بھی رائے بھیجیں۔ تو رائے مانگی ہے انہوں نے، تو ہم رائے بھیجیں گے، اور ہمیں بھیجنا چاہیے۔ یہ احتجاج نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ احتجاج نہیں ہے، یہ تو آپ نے رائے مانگی ہے، ہم آپ کو رائے دے رہے ہیں، تو اس کو احتجاج نہیں کہا جا سکتا۔ بہت لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہم احتجاج کر، کوئی احتجاج نہیں۔ لاء کمیشن نے رائے مانگی، ہم رائے دے رہے ہیں۔ رائے مانگنے پر رائے دینا احتجاج نہیں ہوتا کبھی، اس لیے ہم اس کو رائے بھیجنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ اس کا لنک امارت شریعہ نے بنایا ہے، اور QR اسکینر بھی بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سے آسانی سے لاء کمیشن تک ہم اپنی رائے بھیج سکیں۔ تو اس کو تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور دوسرے مذاہب والوں کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نقصان ہمارا تو ہوگا، دوسروں کا بھی نقصان ہوگا۔ دوسرے لوگ آگے نہیں آئے، ہم آگے اس لیے آئے کہ مسلمان اس ملک سے محبت کرنے والا ہے، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ ایک کام اگر غلط ہونے والا ہے اور اس کے بارے میں رائے مانگی گئی ہے تو ہمیں اپنی رائے دینی چاہیے۔ اور تمام مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں، ہندوستان کے تمام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دستور کی دفعات 25، 29، 30 جو مولک ادھیکار کے ہیں، بنیادی آزادی جس میں دی گئی ہے، اپنے انداز میں جینے کی، اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، اپنے ثقافت اور کلچر کے مطابق بسر کرنے کی، اس کی حفاظت کی جا سکے۔ اس لیے امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ کے حضرت امیر شریعت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھیجا جانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔